بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 133 ہے اور کتاب الجنائز کی 5ویں حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ خرفہ کا معنی ہوتا باغ اور خرفہ کا معنی ہوتا راستہ، تو چونکہ جنت سامنے ہی ہے اور پھر لوٹنے کا ذکر بھی ہے تو اس لیے راستے والا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا کہ جب وہ گھر سے نکلا، تیمار داری کے لیے جا رہا ہے، تیمار داری کر رہا ہے، وہاں حال چال معلوم کر رہا ہے، لوٹ کر کے آ رہا ہے، تو جب تک وہ لوٹ نہ جائے جب تک وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو عمل اسے جنت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ سمجھا نا؟ تو جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے لم یزل فی خرفۃ الجنہ، تو وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بیمار پرسی کی بڑی واضح فضیلت ہے کہ بندہ بیمار پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، کیا یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ مطلب یہ بیمار پرسی کے لیے جو جا رہا ہے یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوگا کہ لوگ دیکھیں کہ آیا ہے، یا اس لیے جا رہا ہوگا کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا معاملہ دیکھنے تک ہی ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا، کام اس کا ہو گیا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ایک عالم صاحب ہوں گے۔ پڑھا ہے نا؟ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو تو نے میدان کارزار میں جہاد کیا اور جو تو نے تعلیم حاصل کی، کس لیے؟ تاکہ بندے کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے اور یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو ہم نے اپنے بندوں سے کہلوا دیا، یہاں تمہارا کچھ باقی نہیں بچا۔ تو اس کی روشنی میں یہ جواب ہے کہ اگر وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے تو لوگوں نے دیکھ لیا، کام اس کا ہو گیا، اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ کوئی نیت تھی نا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایک عقل مند آدمی بغیر ارادے کے کوئی کام نہیں کر سکتا، جیسا بھی ارادہ اس کا ہو۔ تو انما الاعمال بالنیات بھی اس پر دال ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی روز قیامت فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا، فلم تعدنی تو تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، میں تیری زیارت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے۔ قالا رب تعالیٰ فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، فلم تعود ہو تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ تو اب اس اگلے حصے میں اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا گا اللہ تعالیٰ کہ میں بیمار ہوا، تو جواب ہو گیا اس کا نا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے وہ حقیقت میں اپنے بندے کی ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا۔ اما علمتا، پھر اللہ فرمائے گا، اما علمتا کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تجھے پتا نہیں، انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی میری خاص رحمت اس کے پاس پاتا، تو بیمار پرسی کے لیے جاتا تو میری رحمتیں تیرے ساتھ ہوتی۔ لوجدتنی عندہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری خاص رحمتیں اس کے پاس پاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار پرسی کرنا کتنا اہم کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یا ابن آدم، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قالا بندہ کہے گا، ابن آدم کہے گا اس وقت، یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے کھلاتا، تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ قالا اما علمت انہ استطعمک عبدی فلاں، کیا تجھے پتہ نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمہ تو نے اسے کھانا نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت کیا تجھے معلوم نہیں، انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس موجود پاتا۔ اسے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کھلانے کا اجر و ثواب یہاں میرے پاس موجود پاتا۔ دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہوا، اس سے پہلے حصے میں کہا تھا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا، اور یہاں کیا ہے؟ اس کا اجر و ثواب میرے پاس موجود پاتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیمار پرسی کھانا کھلانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ غور کریں، کھانا کھلانے میں پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، کچھ دولت بھی صرف ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ بیمار پرسی۔ سمجھا نا؟ تو یہ اسی جو تعبیر کا فرق ہے بتانے کے لیے کہ وہ کتنی اہم ہے۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قالا یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، ابن آدم کہے گا، اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ قالا استسقاک عبدی فلان، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقہی تو نے اسے پانی نہیں دیا، تو نے اسے سیراب نہیں کیا۔ اما
انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، سنو یقیناً اگر تو اسے سیراب کرتا، اسے پانی پلاتا، تو اسے یعنی اس کا اجر و ثواب میرے پاس موجود پاتا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس محفوظ رہتا ہے، اور جب روز قیامت پروردگار سے ملاقات ہوگی تو یہ سارا عمل خیر جو ہے وہاں موجود ہوگا، اس کا اجر و ثواب سامنے ہوگا اس کے۔ جب یہ کھلانے پلانے کا اجر و ثواب وہاں ہے تو اور جو دیگر عبادتیں ہیں، جو نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں، ان سب کا اجر و ثواب وہاں موجود ہوگا۔ اسی لیے احادیث میں یہ بھی وارد ہے نا کہ تیرا اپنا مال کیا ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، اور پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا اسے، اور راہ خدا میں خرچ کیا تو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اسے پھر کہا نہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا وہ دیا، بس اللہ کے لیے دیا اور پھر بھول گیا اسے کیا میں نے دیا بھی ہے، یعنی احسان نہیں جتایا، یہی تیرا ہے۔ اور جو چھوڑ گیا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے وارثوں کا ہے، وہی ہے جو آگے بھیجا وہ تیرا ہے، اور جو چھوڑ گیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِن شاء اللَّهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو ارشاد فرماتے، بیمار سے فرماتے لا باس، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ کہنا یہ تبرک کے طور پر ہوتا تھا، حصول برکت کے لیے، ورنہ یہ بیماری جو ہے گناہوں سے پاک کرنے والی یقینی چیز ہے۔ تو حضور فرماتے تھے لا باس، مطلب کیا، گھبراؤ نہیں، مشقت مت محسوس کرو، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو تسکین کے لیے فرماتے تھے آپ، نہیں تسکین کے لیے جو امر واقعہ ہے نظر نہیں آتا ہے اسے آپ بیان فرماتے تھے کہ سکون مل جائے گا بندے کو کہ چلو بیماری آئی ہے، وہ ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے میرے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ آپ کا معمول تھا، آپ اس طرح فرماتے تھے۔ تو جب وہاں تشریف لے گئے اعرابی کے پاس، فقال له لا باس طہور انشاءاللہ، تو عادت کے مطابق آپ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ قال، تو وہ اعرابی جو تھا بوڑھا ہو گیا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس نے کہا کلا بل حمى تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور۔ اس بوڑھے اعرابی نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار ہے، بیماری جو کیا ہے، یہ بخار ہے جو بڑے بوڑھے پر جوش مار رہا ہے، یہ بخار اسے قبروں کی زیارت کرا دے گا، مطلب یہ بخار مار ہی ڈالے گا اور مجھے جو ہے قبر میں پہنچا دے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم اذن، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو ٹھیک ہے ویسا ہی ہوگا۔ مطلب کیا ہے، یہاں بھی مسئلہ آ گیا نیت کا اور ادب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تسکین دی اور ایک امر واقعہ کا ذکر کیا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے وہ رب کی رحمتوں سے اس طرح مایوس ہو رہا ہے کہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہا نہیں ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو یہ ہے ایسا کرے گا، سمجھ نا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جب ویسے ہی ہوگا، یعنی جب تم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو تو ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے، ثواب سے محرومی، اور نعمت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیماری جو ایک نعمت تھی جس کی بنیاد پر گناہ دھل جاتے، تم نے اس کی ناشکری کی
تب اس کی وجہ سے اب گناہ نہیں دھلیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، جب تو ایسا ہی ہوگا یعنی تمہارے گناہ بھی نہیں دھلیں گے تمہاری بے صبری کی وجہ سے، اور تم کیا ہے یہ بیماری تمہیں قبر تک پہنچا بھی دے گی. فنعم اذن رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو بیماری میں بہت صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور رب تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کے سامنے تسلی کے کلمات کہیں تاکہ اسے سکون ملے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی بیماری کو اور بڑھا چڑھا کے بیان کر دیں، وہ گھبرا جائے. کچھ لوگ ہوتا نہیں، گئے دیکھا کہ بیمار ہے، ارے فلاں کو بھی ایسی بیماری ہوئی تھی بچا نہیں وہ. اب وہ سنے گا بیچارہ کہ فلاں کو بیماری ہوئی تھی بچا نہیں، اس کا مطلب ہم بھی اب گئے دنیا سے، تو گھبرائے گا. اور نہ اور تسلی کی بات کریں گے تو سکون ملے گا اسے. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا، اہل خانہ میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو اپنا داہنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے، ثم قال، پھر فرماتے، اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب بیماری کی سختی دور فرما دے، وشفے اور شفا عطا فرما، انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے. شفان لا یغادر سقما، یعنی وشف شفان مفعول اسی کا، یعنی ایسی شفا عطا فرما کہ کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. تو ایک لغت ہے سقم اور ایک لغت ہے سقم. تو لا یغادر سقمن یا لا یغادر سقمن، دونوں لغتیں ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس دعا کے وقت آدمی بیماری کی جگہ، تکلیف کی جگہ ہاتھ پھیرے تو یہ درست ہے، اور سرکار اپنے اہل خانہ کے لیے اس طرح سے کرتے تھے. وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا کان اذا اشتکى الانسان الشیء منہ، جب انسان مرض میں سے کسی شے میں مبتلا ہوتا، یعنی کسی قسم کی کسی نوع کی بیماری میں مبتلا ہوتا، او کانت بہ قرحۃ یا قرحۃ، یہ دونوں لغتیں ہیں، یا اسے پھوڑا ہو جاتا، او جرح یا کوئی زخم ہو جاتا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا، یعنی اللہ کے نام سے. تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہم میں بعض کے لعاب سے ملی ہوئی ہے. کیوں؟ لیشفى سقیمنا، تاکہ ہمارے بیمار کو شفا عطا کر دی جائے، شفا مل جائے، باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے. یہ صورتحال کیا ہوتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، کہیں تکلیف ہوتی، تو پھر اپنی انگلی میں اپنا لعاب لگاتے، اور اس کے بعد زمین پر وہ انگلی رکھتے تو کچھ مٹی بھی لگ جاتی، انگلی تر ہو جاتی تو کچھ مٹی اس میں لگ جاتی. پھر اس کے بعد جہاں تکلیف ہوتی تو وہاں انگلی سے اشارہ کرتے، وہاں کیا یہ کلمات آپ لکھتے، جو ہے اشارہ باصبعہ، قالا باصبعہ، قالا معنی اشارہ، تو اپنی انگلی سے کیا وہ اشارہ کرتے ایسے اس کے اوپر زخم پر، جہاں زخم ہوتا، مطلب یہ کہ کبھی ہوتا نہیں کہ ہاتھ پھیرنے قابل ہوتا اس پر، کبھی زخم ہوتا تو اس کے اوپر ایسے ایسے کرتے، تو یہاں اشارہ کرتے وہ. تو یہی بسم اللہ، کہاں گیا،
تربت اردنا بریقت بادنا. تو یہاں بادنا میں مراد کیا ہے؟ خود سرکار کی اپنی ذات ہے، کیونکہ ان کا معمول کیا تھا کہ اپنا لعاب لگاتے اپنی انگلی سے. اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یوسفا سقیم ہونا باذن ربنا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے دعا کرنا بھی درست ہے. اب ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ لعاب کی اور مٹی کی کیا تاثیر ہوتی ہے اس میں، کہ لعاب لگایا اور مٹی وہاں کی لگائی اور اس کے بعد اس طرح سے لکھا یا اشارہ کیا. تو اس کے بارے میں ایک آسان سی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اس کی حکمتوں تک پہنچنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے تھے کہ اس کے لیے کون سا طریقہ مفید ہے، تو وہ طریقہ اختیار کرتے تھے. جیسے ایک طریقہ یہ بیان ہوا تو جس کے لیے سمجھتے طریقہ اختیار کرتے. ایک طریقہ اوپر بیان ہوا ہاتھ پھیرنے والا، بغیر لعاب لگائے بغیر مٹی لگائے. تو جس کے لیے جو طریقہ آپ بہتر سمجھتے وہ آپ استعمال فرماتے. اس کی باریکیوں تک پہنچنا، حکمتوں تک پہنچنا یہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. ایک بات ہوئی. بعض نے کچھ تفصیل کی ہے، لیکن ظاہر تفصیل کی کوئی سند نہیں ہے، حکمت بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. انہی میں سے یہ ہے کہ آدمی کے لعاب کی بڑی تاثیر ہوتی ہے گھاؤ اور زخم کو ٹھیک کرنے میں. گاؤں دیہات میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں کٹ جاتا ہے، کہیں چھیل جاتا ہے چیزیں، فوراً وہاں تھوک لگا لیتے ہیں اپنا. آپ کے ادھر جانے ہوتا ہے کہ نہیں، ایک الگ دنیا ہے آپ کی بہرحال، لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے ابھی کہیں رگڑ کھا جائے نا تو چھل جائے گا، چٹ لیا ایسے ہی. تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ زخم آگے نہیں بڑھتا. تو یہ تھوک کا فائدہ ہوا. اور آدمی کے وطن کی جو مٹی ہوتی ہے یہ اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جب آدمی اپنے وطن سے کہیں اور جاتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہے، وہاں سے میل نہیں کھاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، پھر رہتے رہتے تب اس کا عادی ہو پاتا ہے. تو وطن کی مٹی کی تاثیر ہوتی ہے اس کے مزاج میں، تو اس پر اس مٹی کو لگانا یہ شفا کا باعث ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن بھی استعمال فرماتے اور مٹی بھی استعمال فرماتے، اور اس طرح سے وہ جلد شفا یاب ہو جاتا. سمجھا ہے؟ یہ ایک حکمت بتائی گئی ہے. سمجھا ہے نا. پھر بعض نے کہا کہ یہ مدینہ کی خاک شفا ہے، یہ وہاں کے لیے ہو سکتا ہے، اور ہر جگہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے کام نہیں ہوگا. سمجھا. تو آسان بات وہی ہے کہ اصل حکمت تو حضور خود بہتر جانتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں یہ عمل. ہاں کر سکتے ہیں. جیسے پھوڑا اگر پیر پر پڑ جائے تو اس میں یہ کلمات لکھنا کیسے ہو؟ اس میں تب کوئی دقت نہیں، لکھ سکتے ہیں. اس میں جلالت بھی ہے. ہاں لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جو منقوش ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس پر یہ ظاہری کتابت کے احکام ہوتے ہیں. سمجھا. اور جو نظر نہیں آتے، منقوش نہیں ہوتے، ایسے آدمی کچھ لکھتا رہا فضا میں، کچھ بھی نہیں. اچھا یہ فضا میں لکھنا ہے یا چمڑے پہ؟ فضا میں لکھے گا، چمڑے بھی لکھے گا، کوئی نقش تو بنے گا نہیں وہاں نا. جو منقوش نہیں ہے وہ نظر نہیں آنے والا ہے. ہاں تو فضا کی صورت بتائیں، فضا کی صورت بھی ہو سکتی ہے. گھاؤ بڑا ہے، رس رہا ہے، تو اس پر نہیں ہاتھ رکھیں گے، تو اس طرح سے اس کے اوپر لکھ دیں گے ایسے ہی. تو کالا کہا ہے نا، دونوں معنی میں آتا ہے، وہ اشارہ. تو یہ ایک صورت علاج کرنے کی بتانے کہ مختلف مواقع پر مختلف طرح سے آپ علاج کیا کرتے تھے. وعنها قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا نفث علی نفسه بالمعوذات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات کے ذریعہ اپنے اوپر دم کرتے. نفثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا. ساتھ میں کیا ہے؟ کچھ تھوک کا اثر بھی آتا ہے اس میں. تو معوذات یہ جمع کا صیغہ ہے. اس سے یا تو مراد چاروں قل ہیں، چاروں قل، یا مراد صرف آخر کے دو قل یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. پھر ان دو صورتوں کے لیے جمع کا استعمال وہ اسی طور پر ہوا ہے کہ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اوپر معوذات کے ذریعہ یعنی اسے پڑھ کر کے دم کرتے تھے. وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے تھے. مطلب کیا ہے کہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونکا اور اس کے بعد ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا اس طرح جہاں تک ہاتھ پہنچتا. فَلَمَّا اشْتَكَا وَجْعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ تو جب اپنی اس بیماری میں مبتلا ہوئے، جب آپ کو اس تکلیف کی شکایت ہوئی جس میں آپ کی وفات ہوئی، كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سرکار پر معوذات کے ذریعہ دم کرتی تھی. ان معوذات کے ذریعہ التی کانا ینفث جن معوذات کو وہ دم کیا کرتے تھے. وامسح بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسح کرتی پھیرتی. مطلب کیا ہے کہ پڑھتی میں تھی اور سرکار کا ہاتھ پکڑ کر کے اسی ہاتھ پر پھونکتی تھی، پھر سرکار کا ہاتھ سرکار کے جسم پر پھیرتی تھی جہاں تک پہنچتا تھا. متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت مسلم اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کان اذا مرض احد من اہل بیتہ نفث علیہ بالمعوذات کہ جب حضور کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہوتا تو حضور اس پر معوذات کے ذریعہ دم کرتے تھے یا دعا کرتے تھے.